وہ منہ ڈھانپے شہر کے سب سے خطرناک کلب جہاں مافیا انڈر ورلڈ ڈان کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ تب انڈر ورلڈ ڈان کے بادشاہ اقراش کاظمی پر اس نے غلطی سے ڈرنک گرا دی۔ اس کے آدمیوں نے غصے سے مناہل کو ایک تھپڑ مارا جس سے اس کا نقاب ہٹ گیا۔ اقراش اپنی بچپن کی محبت کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا۔ مناہل کو روتا دیکھ کر اس کا کلیجہ کھینچا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے شاندار روم میں لے آیا۔ میری محبت کو ٹھکرا کر تم نے یہ غلیظ کام چنا؟ مناہل روتے ہوئے ایک دم اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اقراش کے دل کو ایک ٹھنڈک ملی۔ اقراش، مجھے معاف کر دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مناہل نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر اقراش کاظمی کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو تم ایک اور غلطی کر رہی ہو، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مناہل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اقراش کاظمی کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں اور تکلیف سے بھری ہوئی تھیں۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ نہ باربی ڈال، اب یہاں سے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے تو تمہیں یہاں رہ کر اپنے تمام تر گناہوں کا حساب دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد میں تمہاری زندگی اور تمہاری سانسوں کا فیصلہ کروں گا، وہ تپش دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ وہ اقراش کاظمی کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو حساب کتاب کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ یکدم ہی چیخی لیکن اگلے ہی پل اقراش کاظمی نے اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اب وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں اکھڑتی اقراش کاظمی نے اچانک ہی اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ برسوں بعد اسے وہ عورت ملی تھی۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ آج تم مجھ سے اس لہجے میں بات کی ہے، دوبارہ اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ وہ خوف سے سہم گئی۔ یہ وہ اقراش کاظمی تو نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ مناہل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا کہ وہ پھر سے اس شخص کا سامنا کرے گی۔ ہاں، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن آج جب اسے اقراش کاظمی کی حقیقت کا پتہ چلا تو اس کی شرمندگی پچھتاوے میں بدل گئی۔ اقراش کاظمی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے مجھے کیا بنا دیا؟ میرا کوئی قصور نہیں، تم ہمیشہ سے یہیں تھے۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی کیونکہ اس بار وہ بلند آواز میں چیخنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو پھر سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ اقراش کاظمی بس خاموشی سے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کبھی جس کے ایک آنسو پر وہ تڑپ اٹھتا تھا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہے۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ ابھی تک تو تم نے میرا گھٹیا پن دیکھا ہی نہیں ہے میری جان، وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی گالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ پھر اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی مناہل کی گردن پر ٹھہر گئیں۔ وہ اپنی گردن پر اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے پھر سے پاگل ہونے لگی تھی۔ بوکھلاہٹ کے مارے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی لیکن سر زور سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں کافی دیر سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کب کا اسے زمین میں زندہ دفن کر چکا ہوتا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی آگ برسنے لگی تھی۔ اپنا حکم سناتا ہوا وہ پھر سے اس کمرے میں قید کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ مناہل زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس عالی شان مینشن میں اس شخص نے اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ان سب لوگوں کو اپنی زندگیاں بہت عزیز تھیں۔ مناہل کا خوف کے مارے برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اقراش کاظمی کو دیکھ کر محبت کی جو آگ اس کے دل میں چلی تھی وہ اب آہستہ آہستہ بجھنے لگی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے وہ واش روم کی طرف بڑھی، لیکن وہاں پر بھی کوئی روشن دان نہیں تھا۔
کمرے میں سب کھڑکیوں پر لاک لگا ہوا تھا۔ وہ اب اس مغرور شہزادی کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ عین 30 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اکراش کاظمی مغرور چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ موجود تھی جو اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اکراش کاظمی کے پیچھے ہی 2 ملازمائیں کمرے کے اندر داخل ہوئیں جنہوں نے لال رنگ کا جوڑا بیڈ کے اوپر پھیلا دیا۔ جلدی سے یہ کپڑے پہن لو، ابھی بیوٹیشن تمہارے تیار کرنے کے لیے آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اکراش کاظمی نے بے ساختہ اپنے سر پر کھجلی کی اور ملازماؤں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مناہل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اکراش کاظمی نے اسے ایک ہی جست میں اپنی جانب کھینچا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ اکراش کاظمی کے لمس کو محسوس کر کے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اکراش کاظمی کی انگلیاں اس کی کمر پر رینگ رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اکراش کاظمی نے اسے مکمل طور پر قبضے میں کیا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا۔ یہی سب کرنے کے لیے تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مناہل کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہرے انداز میں کہا، لیکن چونکہ اب تم نکاح کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنا مقصد نکاح کے بغیر ہی پورا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مناہل کے پیٹھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ مناہل نے بے ساختہ اپنی سانس روک دی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آ ٹھہرے۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ اسے سکتے ہوئے بولی تھی، لیکن فی الحال اس کے آنسوؤں کا سامنے کھڑے شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا، مناہل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ صرف ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اکراش کاظمی نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ مناہل کا اقرار سن کر اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھیں اور پھر اسی لمحے مناہل کو محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ بیوٹیشن نے اسے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے نکاح کی تقریب میں صرف چند ہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ وہ اکراش کاظمی کے سب سے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ مناہل کا دل سوکھے پتے کی طرح سے لرز رہا تھا کیونکہ اسے نکاح کا اصل مفہوم پتہ چل گیا تھا۔ دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنے بابا جان کی یاد آ رہی تھی۔ اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ نکاح کے دوران بھی وہ اس سے سکتی ہی رہی تھی۔ اکراش کاظمی اسپاٹ چہرہ لیے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ باقی کی پوری تقریب میں بھی وہ غائب ہی رہا۔ مناہل کو شام کے وقت کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بہت بڑا اور عالی شان کمرہ تھا، کسی شہزادے کا معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک سوئمنگ پول بھی تھا۔ مناہل اشتیاق بھری نظروں سے اپنے قید خانے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب ان کے ایسے یہاں کتنا وقت گزارنا تھا۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس کے جسم میں پھر سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اکراش کاظمی کمرے میں آیا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چینج کر کے سر پر چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اکراش کاظمی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک جھٹکے سے چادر مناہل کے اوپر سے کھینچی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے ابھی بھی لال تھیں، جنہیں دیکھ کر اکراش کاظمی نے اپنے لب بھینچ لیے۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کس کی اجازت سے تم نے چینج کیا ہے؟ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کی اس قدر ہمت پر اکراش کاظمی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا تھا، لیکن اگلے لمحے سارے فاصلے مٹاتا ہوا وہ اس کے انتہائی نزدیک چلا گیا۔ اس کی ناک مناہل کی ناک کے ساتھ مس ہو رہی تھی، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ مناہل کے کاندھوں پر تھے۔ وہ ان پر ہلکا سا دباؤ ڈالتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔
اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مناہل بھی چند لمحوں کے لیے ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ چھوڑو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مناہل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے اسے دور ہٹانا چاہا۔ اگلے ہی لمحے اقراش کاظمی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تم سے کس مقصد کے تحت نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کس قدر نفرت کرتی ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن سائڈ پر موڑی تو اقراش کاظمی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کے ہونٹوں کو اپنا قبضے میں لے لیا۔ جب مناہل کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو اسے ہلکا سا دور ہوا۔ امید ہے کہ تم دوبارہ یہ جرت نہیں کرو گی، نفرت آمیز انداز میں کہتا ہوا وہ اس کی روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ مناہل کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس سزا پر بھی مناہل نے احتجاج نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی بھی کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی اور رہائی کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اقراش کاظمی نے اگلے پل اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا لیا۔ مناہل اس کی گرفت میں پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں جبکہ سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں۔ تمہاری ایک چھوٹی بہن ہے جو ویمن گرلز کالج میں پڑھتی ہے۔ اس کا 2nd ایئر ہے اور پڑھائی کا بھی اچھا خاصا شوق ہے۔ وکیل بھی بننا چاہتی ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کی پڑھائی؟ اقراش کاظمی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز میری بہن کو کچھ بھی نہ کہنا، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اقراش کاظمی سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صرف ایک شرط پر، اگر تم اپنی مرضی سے خود کو میرے حوالے کر دو، آج کی رات خود کو مجھے سونپ دو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میرے اندر کس قدر وحشت بھری ہوئی ہے۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ میں برسوں سے کس اندھیرے میں جی رہا ہوں۔ وہ یکدم ہی جنونی ہو گیا تھا۔ اقراش کاظمی کی انگلیوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ بھی اپنا آپ کنٹرول کھونے لگی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان دونوں کے درمیان جس طرح کے حالات بھی تھے، لیکن ابھی بھی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی آگ موجود تھی جس کو اتنی آسانی سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ میری ایک شرط ہے۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہونے کے بعد مناہل نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے اس انداز پر اقراش کاظمی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ مناہل نے برسوں بعد اس کے لبوں پر یہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ تم میری بہن سے دور رہو گے اور آج کی رات کے بعد تم مجھے بھی رہا کر دو گے۔ میں تمہاری پہلی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، دوسری شرط کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن میں جھک گیا تھا۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اب اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری سزا بھی سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی جنونیت کے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اپنی دلربا حسن سے اسے پاگل کر رہی تھی۔ مناہل نے بے اختیار اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا۔ ایک سسکی مناہل کے لبوں سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ ہی اقراش کاظمی کی جنونیت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے ہر چیز سے بیگانہ کر رہی تھی۔ گردن کو رہائی بخشنے کے بعد اس نے مناہل کے چہرے کو اپنے چہرے کے انتہائی نزدیک کیا اور ایک بار پھر مناہل کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ قطرہ قطرہ خود کو اس عورت کے اندر اتار رہا تھا۔ مناہل نے اس بار احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے اقراش کاظمی کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اچانک یہ اقراش کاظمی اس سے الگ ہوا تو مناہل کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جنہیں دیکھ کر اس نے مناہل کے گالوں کو پیار سے چھوا اور اپنی شرٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال دی، اور ایک بار پھر وہ مناہل پر حاوی ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے رکھتے ہوئے مناہل کی شرٹ کی بیک زپ پر ٹھہرے تب مناہل کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، تم پوری کی پوری میری ہو۔ نہیں پلیز ایسے نہیں، پہلے آپ لائٹ بند کریں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔
اگر لائٹ آف کر دی تو میں تمہارا دلربا حسن کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اس کے چہرے کو تھوڑا سا بلند کرتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے مناہل کو وہ پھر سے اپنے بے حد نزدیک محسوس ہوا تھا، لیکن اگلے لمحے جب اسے اقراش کاظمی کی حقیقت یاد آئی تو یہ نزدیکی بھی صدیوں کی دوریوں پر محیط ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی تھیں۔ اقراش کاظمی نے بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں کو چوم ڈالا۔ اس دوران وہ اس کی شرٹ کی بیک زپ کو بھی کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی شرٹ مناہل کے کاندھوں سے سرکی، اقراش کاظمی کی نظر اس کی گردن اور کاندھے کے درمیان موجود دل پر جا ٹھہری، جسے دیکھ کر وہ پھر سے پاگل ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ پیار سے اس دل پر انگلیاں پھیرتا رہا اور مناہل کے صبر کا امتحان لیتا رہا۔ جیسے ہی اقراش کاظمی نے وہاں پر اپنے ہونٹ رکھے تو مناہل کے وجود کو پھر سے ایک جھٹکا سا لگا۔ اقراش کاظمی نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ شرٹ آہستہ آہستہ مناہل کے کاندھوں سے کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ اقراش کاظمی کی نظریں اس کے دلکش سینے پر جا ٹھہری۔ جیسے ہی اس نے وہاں پر اپنے ہونٹ رکھے تو مناہل نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی اس قدر چھوٹی سی کوشش پر کھل کر محسوس ہوا تھا۔ تم جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لو میری جان، لیکن آج خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتی ہوں۔ اس کے کانوں میں پیار بھری سرگوشیاں کرتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ سینے سے اٹھا کر بیٹھ کے ساتھ ٹکا چکا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر اپنی محبت کے نشان چھوڑ رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس دوران مناہل سب کچھ بھول چکی تھی۔ نہ تو اسے اقراش کاظمی کی اصلیت کا خیال تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا ہوش تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ فی الحال وہ اس شخص کی دسترس میں ہے جو اس کے بچپن کی محبت تھی۔ اگلے ہی لمحے اقراش کاظمی نے دراز میں سے ایک ہتھکڑی نکالی، جسے دیکھ کر مناہل خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ آپ اس سے کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ ہتھکڑی کس کام کے لیے ہوتی ہے، وہ لب کھینچتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اسے تو مجرموں کو گرفتار کرتے ہیں، تم بھی تو مجرم ہو۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے اس حالت میں پولیس کے حوالے کریں گے؟ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ خوف سے پھر سے آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ پہلے تو وہ حیرت سے منہ کھولے، مناہل کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے نفی میں سر جھٹک گیا۔ فی الحال میں پولیس والا ہوں اور تم میری مجرم، یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں پہنا چکا تھا۔ جب تک مناہل کو ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تو اس کے پاس احتجاج کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے ہاتھ ہتھکڑی میں بندھے ہوئے تھے جبکہ ٹانگیں اس دشمن جاں کے قبضے میں تھیں۔ اب وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے سامنے موجود تھی۔ جیسے ہی وہ اس پر جھکا، مناہل کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز رک جائیں۔ اب اس کی آنکھوں میں ڈر صاف واضح تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ گردن سے انگلیاں سرکتی ہوئی پھر سے مناہل کے سینے پر جا ٹھہری تھی۔ مناہل نے سسکی بھری تو وہ پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو گھورنے لگا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ مناہل کے جسم پر حرکت کر رہے تھے اور مناہل کو بری طرح سے پاگل کر رہے تھے۔ پلیز میرے ہاتھ کھول دیں، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں میری جان، ورنہ تم نے میری کمر کا ستیہ ناش کر دینا ہے، وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ابھی تک اسے اپنی کمر پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ مناہل نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کی کمر کی حالت بگاڑ دی تھی۔ جیسے اس نے مناہل کے نازک حصے پر بوسہ دیا تو وہ درد سے تڑپ اٹھی اور اپنی گردن تیزی سے نفی میں ہلانے لگی۔ اس دوران وہ بار بار اقراش کاظمی کا نام پکار رہی تھی۔ قربت کے لمحات میں اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ پھر سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اقراش کاظمی کا ارادہ اسے دھتکارنے کا تھا، لیکن اب وہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ وہ اس عورت کو نہیں دھتکار سکتا تھا، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جھگڑا ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ وہ اس عورت سے ابھی بھی محبت کرتا تھا۔ جب اقراش کاظمی اس پر مکمل طور پر قابض ہوا
تو اس کی آنکھیں پھر سے خوف سے بھر گئی تھیں۔ نہیں پلیز نہیں، اقراش کاظمی نہیں۔ وہ باقاعدہ سے رونے لگی تھی۔ اقراش کاظمی نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چنے تھے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ مناہل نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں، آپ بہت برے ہو، بہت گندے ہو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اقراش کاظمی نے گہری سانس خارج کی۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت نہیں کروں گا تو کیا پڑوسن کے ساتھ جا کر کروں گا؟ اس طرح سے اتنے زور سے کون پیار کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہوں اب زیادہ زور سے نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں درد دوں گا، اس نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن اگر تم مجھے تنگ کرو گی تو پھر مجھے تمہیں سزا دینی پڑے گی۔ اگر تم پیار سے میری بات مان لو گی اور مجھے غصہ نہیں دلاؤ گی تو میں بھی بہت پیار سے کروں گا۔ وہ اب پیار سے اس کے گالوں پر چومتے ہوئے اسے آپشن دے رہا تھا۔ مناہل نے کافی دیر کے بعد اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اپنے لبوں سے اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اقراش کاظمی بھی کافی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے مناہل کی خاموشی کو رضامندی مان لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ ایک سسکی مناہل کے لبوں سے نکلی تو فوراً سے اس سے دور ہٹا اور فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لیکن فی الحال مناہل کی آنکھوں میں الگ ہی خمار تھا، جسے پہچان کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس کی ذات میں مکمل طور پر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں سارے اختلافات بھول کر ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ جب صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کے انتہائی نزدیک لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اقراش کاظمی کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اقراش کاظمی نے ابھی تک ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس کے انتہائی نزدیک تھے۔ ان دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ مناہل کے وجود میں پھر سے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اٹھنے ہی لگی کہ اقراش کاظمی نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو اس کے سامنے کی طرف آ کر لیٹ گیا۔ اقراش کاظمی نے اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ایک بار پھر سے اس کے جسم کے نشیب و فراز کو محسوس کرنے لگا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا، جبکہ مناہل خاموشی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اقراش کاظمی کی بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بیسٹ، اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے، لیکن پھر اپنے دیے ہوئے نک نیم پر وہ خود بھی جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ اقراش کاظمی نے ایک آنکھ کھولی تو اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوتی بن گئی۔ اس کے اس انداز پر اقراش کاظمی کے لب کھل اٹھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب مناہل نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ پھر سے سو رہا تھا۔ مناہل نے گہری سانس خارج کی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی۔ قربت کے لمحات ختم ہوئے تھے۔ محبت کا خمار سر کے اوپر سے اترا تو ایک بار پھر سے حقیقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جو فیصلہ اس نے لیا تھا اس پر اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں، کیونکہ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ خاموشی سے لیٹی رہو۔ اس کی آخری کوشش کو ناکام بناتا ہوا وہ اس کی ٹانگوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تو مناہل کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں۔ اس کے اس طرح سے چیخنے چلانے پر وہ بے ساختہ اس سے دور ہو گیا تھا اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مناہل اس کی براڈ مسکولن کمر کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر خراشوں کے نشانات تھے۔ ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے اس کے گال ایک بار پھر سے لال ہونے لگے۔ میری شرٹ کہاں پر ہے؟ اقراش کاظمی نے جمائی روکتے ہوئے اپنی شرٹ تلاش کرنی چاہی تو اس کی نظریں پھر سے مناہل کی دھڑکنوں پر آ ٹھہری جو اس کی شرٹ سے چھلک رہی تھی۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرا دیا۔ مناہل اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتی فوراً پیچھے کی طرف ہٹی تھی، لیکن اقراش کاظمی اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ میری شرٹ میرے حوالے کرو، وہ سنجیدگی سے مناہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آپ کی شرٹ دے دوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر مجھے تو ابھی چاہیے۔ جیسے ہی اقراش کاظمی نے اس کی شرٹ کو ہاتھ رکھا تو اقراش کاظمی کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اقراش کاظمی نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اس نے سب کچھ بھولنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن
مناہل کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اکراش کاظمی نے پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اکراش کاظمی ابھی واش روم کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مناہل کی اسپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنا کہا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اکراش کاظمی نے سوالی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ رات کو جس طرح سے مناہل اس کی دسترس میں تھی اور اپنے آپ کو مکمل طور پر کھو بیٹھی تھی، تبھی اکراش کاظمی کو احساس ہو گیا تھا کہ مناہل ابھی تک اس سے محبت کرتی ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کی بنیاد پر وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ اکراش کاظمی کا انداز دیکھ کر مناہل ایک بار پھر سے خوف سے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی ایک رات دوں گی اور آپ میری بہن کو چھوڑ دیں گے اور مجھے بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں نے آپ کو اپنی ایک رات دے دی، آپ کو جو چاہیے تھا میں وہ آپ کو دے چکی ہوں۔ یہ سن کر اکراش کاظمی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آج تو یہ بات اپنے منہ سے نکالی ہے، دوبارہ یہ بات مت نکالنا، اور یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اکراش کاظمی کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ غصے کو ضبط کرنا کیا ہوتا ہے، خود پر کنٹرول رکھنا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی اکراش کاظمی سے پوچھتا۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ آپ کو میرا جسم چاہیے تھا بس۔ یہیں پر اکراش کاظمی کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے مناہل کو پکڑ کر اس نے دیوار کے ساتھ پن کر لیا تھا اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوس لیا تھا۔ اگر مجھے تمہارا جسم چاہیے ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، تم پر غصہ تھا لیکن نفرت نہیں تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے تم سے کتنا پیار کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں۔ اگر تمہارے اس چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے صرف اور صرف تمہارا وجود حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہے، تو میں بہت جلدی تمہاری غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ اب میں اس وقت تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے خود نہیں پکارتی۔ جہاں تک طلاق کا سوال ہے تو دوبارہ یہ گندا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا، لیکن رکھوں گا پھر بھی اپنے پاس۔ مجھے گونگی بیوی کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اٹل انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے لہجے پر خوف کی ایک لہر مناہل کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ تم قاتل ہو، نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کا تم نے قتل کیا ہے، تم ایک گینگسٹر ہو، میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے اپنی جگہ پر رکا تھا اور پھر لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ کل رات کا جو نشہ تھا وہ بھی سر سے اتر گیا تھا۔ مناہل نے اپنی لمبی زبان اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اسے پھر سے ناراض کر دیا تھا۔ اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج صبح مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی، یا میرے اللہ میں کیا کروں؟ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ شکر تھا کہ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ مینشن بہت بڑا تھا، وہاں پر نوکروں کی پوری ایک فوج موجود تھے۔ سب لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ دروازہ لاک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مینشن کے پچھلے حصے سے نکلنے کی کوشش کرتی، ایک بھاری روپدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے میری جان، تم اس وقت تک میرے چنگل سے نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ چلو یہاں آؤ، شاباش۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک پسٹل نما چیز اٹھا رکھی تھی۔ اتنا تو مناہل کو کنفرم تھا کہ وہ ریئل پسٹل نہیں ہے، پھر وہ کیا تھا؟ اس بارے میں
سوچتی وہ اس کی طرف بڑھنے کے بجائے سائڈ سے کھسکنے لگی تھی کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، یہاں سے جانے دو۔ وہ پھر سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا تھا۔ مناہل نے خوف سے آس پاس ملازموں پر ایک نظر ڈالی، لیکن وہ روبوٹ بنے کام کر رہے تھے۔ کسی بھی ملازم نے ایک بار بھی آواز سن کر ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی ملازم چونکا تھا۔ ان کے صاحب کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی۔ فکر مت کرو، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، میں نے انہیں ٹرین کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا وہ خوف دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بات کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ تم مجھے جان سے مارنے والے ہو کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں مرنے سے خوف نہیں لگتا، تو پھر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھے حرام کی موت نہیں مرنا، تمہارے ہاتھوں تو میں بالکل بھی نہیں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی، میری جان، ایک بار پھر سے آپ گستاخی کر رہی ہیں۔ کل میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اونچی آواز میں بات مت کرو۔ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پسٹل نما چیز مناہل کے بازو پر رکھی اور ٹک کی آواز سے ایک پتلی سی سوئی نما چیز مناہل کے جسم میں گھپ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریکنگ ڈیوائس ہے جو کہ ایک سوئی کے نقطے سے بھی چھوٹی ہے۔ اب تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی مجھے تمہاری لوکیشن کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک موبائل مناہل کی نظروں کے سامنے گھمایا، جسے دیکھ کر وہ خوف سے سہم گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہ مناہل کے چھیننے کی کوشش کی، لیکن اقراش کاظمی نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ اسی دوران مناہل نے زور سے اس کے بازو پر کاٹا، لیکن اقراش کاظمی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کافی دیر مناہل ایک ہی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ اقراش کاظمی نے اپنا موبائل ابھی تک بلند رکھا ہوا تھا، جبکہ مناہل نے اس کے بازو پر نشان دیکھا تو خود ہی سہم گئی۔ اقراش کاظمی کے چہرے کے تاثرات اب تک نارمل تھے۔ میں اس سے بھی بڑی تکلیفوں سے گزر چکا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پسٹل نما چیز سائڈ پر رکھی اور مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب میری باری ہے، اب مجھے اپنا بدلہ لینا ہے۔ نہیں پلیز، یہ کہہ کر وہ مناہل کے سینے پر جھکا اور ہلکا سا کاٹا۔ باقی کا بدلہ بعد میں لوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر مناہل کو اپنی گود سے اتار کر صوفے پر بٹھا دیا، جبکہ مناہل بے چینی سے ابھی تک اپنی دھڑکنوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی بے چینی سے محسوس ہوتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی اس وقت تک جب تک میں نہ چاہوں۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وقت ہی اقراش کاظمی کا موبائل بجا۔ اس کے خاص آدمی کی کال تھی۔ جیسے اس نے موبائل اپنے کانوں کے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے مناہل کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بیرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے بتائیں، آپ نے اپنے ساتھ مجھے بھی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ فکر مت کرو، تمہاری جان کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم پر آنے والی ہر مصیبت کو میں اپنے سر پر لوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا۔ اس نے مناہل کے لیے جی ویگن کا دروازہ کھولا تو وہ انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ یہ حرام کا مال کمانے سے اچھا تھا تم حلال میں ہی خوش رہتے۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگیں تو اقراش کاظمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مناہل خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر ٹک سی گئی۔ میری بہن کہاں پر ہے؟ وہ اس وقت میرے خاص آدمی کے قبضے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے جو میں اپنی سالی کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے۔ خبیث انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تجھے میں جان سے مار دوں گی۔ سادہ اس وقت سکندر کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ سکندر کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلے چند ہی لمحوں میں گنجا ہو جائے گا۔ اس لڑکی کو اپنے باس کے کہنے پر اٹھا کر لایا تھا۔ شکل سے تو یہ لڑکی بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں جنگلیوں سے کم نہیں تھیں۔ چھوڑ دو پاگل عورت، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ میری بہن کو کیسے جانتے ہو؟ میری بہن کہاں پر ہے؟ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور میری باجی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں ٹکلا کر دوں گی۔ سکندر نے بڑی مشکل سے اپنے بال اس کے ہاتھوں سے چھڑوائے، اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔
تمہاری بہن محفوظ ہے اور اس وقت میرے باس کے پاس ہے۔ تمہارا گھٹیا باس کون ہے؟ آخر تم لوگ کون ہو؟ یہ کہہ کر اس نے گلدان اٹھایا اور زور سے سکندر پر پھینکا۔ سکندر بر وقت سائڈ پر ہو گیا، ورنہ اگلے ہی پل اس کا سر کھل جاتا۔ اکراش کاظمی نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ سعدیہ کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ سعدیہ کی ویڈیو بنا کر وہ اپنے باس کو سینڈ کرے، جو کہ اس چڑیل کو گڑیا کہہ کر پکار رہے تھے۔ یہ گڑیا تو تھی، لیکن اینابل، اپنے باس سے میری بات کرواؤ اور باجی کو بھی جلدی سے کال ملاؤ۔ وہ تمہاری طرح فارغ نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں فارغ ہوں؟ میرے پاس بھی کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں۔ میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں۔ اگر تم لوگوں کی وجہ سے میری اس بار سیکنڈ پوزیشن آئی نا، تو میں تم لوگوں سے سرکس میں مجرا کرواؤں گی۔ لا حول ولا قوت۔ لڑکی کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہو؟ آج کل کی جنریشن کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ یہ جنزی تو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی۔ اس نے پھر سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس نے اکراش کاظمی کا نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر سکندر کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ موبائل اٹھانے کے بجائے اس نے مناہل کے حوالے کر دیا۔ لو، تمہاری بہن کی کال آ گئی ہے، تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، اور جو کچھ بھی کنفرم کرنا ہوا کروا لینا۔ جیسے ہی مناہل نے سعدیہ کی آواز سنی، وہ بے چین ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ارے آپ بھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ، اور اکراش کاظمی بھائی کی سناؤ، وہ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں، اور یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے نکاح کر لیا اور مجھے بلایا بھی نہیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جس آدمی کو آپ نے ہمیشہ چاہا اور جس کے لیے آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھی، دیکھیں آخرکار آپ کو وہ آدمی مل ہی گیا۔ سعدیہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مناہل کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے گی۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ اکراش کاظمی نے جب یہ باتیں سنی تو گردن پھیر کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ مناہل نے اسے خون خار نظروں سے گھورا تھا۔ تم یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ جی آپ ہی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس اس کھونچو کو بولیں کہ یہ میری کتابیں مجھے یہاں لا کر دے دے۔ اور قسم سے کیا زبردست بنگلہ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے سوائے ایک چیز کے۔ آپ اکراش کاظمی بھائی کو فون دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اکراش کاظمی بھائی، اس گھونچو کو آپ نے کیوں یہاں پر بھیجا ہوا ہے؟ وہ سکندر کو خون خار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سکندر اکراش کاظمی کے دوست کا بھائی تھا، اسی لیے گھونچو کو لقب سن کر اس کے تو تن بدن پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ سنا آپ نے اکراش کاظمی بھائی، یہ کیسے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے؟ آپ اس کو خبردار کریں کہ مجھے کراٹے آتے ہیں۔ اگر میں نے اس پر اپنے کراٹے آزمائے نا تو یہ دوبارہ کبھی بھی چلنے پھرنے کا قابل نہیں رہے گا۔ مجھے آپ سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن وہ ساری ملنے کے بعد کروں گی۔ ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ کھا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ کاش تم بھی تھوڑی سی اپنی بہن کی طرح ہوتی، لیکن اگر تم اس طرح کی ہوتی تو پھر میرے لیے تہجد کی نمازیں کون پڑھتا، اور مجھے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے کون مانگتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے گناہ گار کانوں نے میری سالی کی ساری باتیں سنی ہیں، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ سعدیہ نے اس کے سارے پول کھول دیے تھے۔ اب خاموش ہونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ لوگ مری کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ تمہیں برف باری پسند ہے نا؟ وہ پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے ہر بات یاد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی موڑی۔ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تھا۔ وہ پھر سے اکراش کاظمی کے اوپر جا گری۔ تم سعدیہ کی ٹینشن نہ لو، وہ میری بھی بہنوں کی طرح ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ تم چاہتی تھی کہ ہم اپنا پہلا ہنی مون مری میں منائیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہنی مون نہیں منانا، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ پھر سے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے تھے۔ جب مناہل کو ایک دم سے دورہ پڑتا تھا تو وہ بھی تنگ آ جاتا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے فرار نہیں ہو سکتی، تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑیں گے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔
اقراش کاظمی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور میں ویسے بھی آپ سے محبت نہیں کرتی۔ میں کسی اور شخص سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اقراش کاظمی نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی تو مناہل کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس کے سر سے ایک ہلکی سی خون کی لکیر نکلی، لیکن اقراش کاظمی کو تو جیسے اب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اپنی پسندیدہ عورت کے لبوں سے وہ کسی اور کے لیے اظہار محبت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جما لیے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ مناہل نے خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے بتاؤ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کہا ہے؟ کون ہے وہ گھٹیا انسان جس کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اسے تم غلطی کہتی ہو؟ میرے علاوہ تمہارے لبوں پر کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی تمہارے ذہن میں کسی اور کا تصور ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی گردن کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے بولا تو تکلیف کے مارے مناہل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاں میں سر ہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گردن اس دشمن جاں کے شکنجے میں تھی۔ وہ پھر سے اس کی انگلیوں کو اپنے پیٹ پر محسوس کر رہی تھی۔ اقراش کاظمی کی انگلیاں آپ اس کے پیٹ سے سرکتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھنے لگیں تو وہ تکلیف کے مارے چلا اٹھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ میں نے تم سے ازدواجی تعلق بنانے کی بات کی تھی، فکر مت کرو۔ اب میں وہ تمہارے ساتھ اس وقت تک قائم نہیں کروں گا جب تک تم مجھے خود نہیں پکارو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ پھر سے سسکنے لگی اور بے ساختہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اقراش کاظمی نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو قید سے آزاد کروایا۔ باہر برف باری تیز ہو چکی تھی اور اندر وہ پھر سے اس عورت میں گم ہونے لگا تھا۔ اپنا کیا ہوا وعدہ پھر سے بھولنے لگا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ مناہل اس کے سینے کے ساتھ لگی، گہرے گہرے سانس لے کر اپنی دھڑکنیں ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ایک ہاتھ سے ہولے ہولے مناہل کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ پتہ کرو وہ کون لوگ ہیں، اس نے بھاری لہجے میں کہا تو مناہل نے ایک بار پھر اپنی گردن اٹھائی تھی۔ اب اس کا چہرہ اقراش کاظمی کی داڑھی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ داڑھی اس کے چہرے پر چبھ رہی تھی۔ مناہل نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو اقراش کاظمی نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے کی طرف ہو کر اقراش کاظمی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑیں، وہ ہولے سے منمنائی۔ اقراش کاظمی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تو اس نے بے ساختہ اقراش کاظمی کی انگلی کو اپنی دانتوں میں دبا لیا اور اس کی انگلی کو کاٹنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی وائلڈ لینگویج ہوتی۔ اقراش کاظمی کے لبوں سے چھوٹی سی بھی سسکی نہیں نکلی تھی۔ وہ بس اپنی لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے اپنا پورا زور لگاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میری باری۔ کال کے دوران ہی اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا تو اس نے جلدی سے انگلی چھوڑ دی اور اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا، جنہیں اقراش کاظمی کی ایک ہی بھاری ہاتھ نے الگ کر دیا تھا۔ کال ختم کرنے کے بعد وہ پھر سے مکمل طور پر اپنی بیگم صاحبہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ پیار سے اس کی شہرک پر انگلی پھیر رہا تھا۔ بولو، میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتی، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو اقراش کاظمی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ مجھے بتاؤ، میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے الگ ہوتے وہ پھر سے مناہل سے سوال کر رہا تھا۔ آپ میرے ہسبینڈ ہیں، اسے سکتے ہوئے بولی۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں بھی غصہ تھا اور بے بسی بھی تھی۔ اس انسان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی، نہ ہی طاقت کے معاملے میں، نہ ہی دماغ کے معاملے میں اور نہ ہی وفا کے معاملے میں۔ اب اقراش کاظمی کا ہاتھ اس کی گردن سے سرکتا ہوا اس کے سینے پر آن ٹھہرا اور اس کی دھڑکن کو ہلکے ہلکے سے دبانے لگا۔
مناہل کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے اقراش کاظمی کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تم پر کس کا حق ہے؟ مناہل چند لمحے خاموشی سے لب بھینچے وہ دشمن جاں کو دیکھتی رہی، جو جواب جانتا تھا پھر بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھ پر صرف اور صرف اقراش کاظمی کا حق ہے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر وہ مسرور انداز میں مسکرا دیا اور پیار سے مناہل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آخر؟ اس سب سے آپ کا کیا مل جائے گا؟ اب کی بار وہ پھٹ پڑی تھی، فکر مت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میری ہی جان جائے گی۔ مناہل نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں؟ میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ میں بس آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ آپ کے قریب اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کے بے حد نزدیک ہو گئی تو دور نہیں ہو پاؤں گی۔ پلیز یہ سب کچھ چھوڑ دو، ان کاموں میں موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنے شوہر کو ہلکے میں لیا ہوا ہے، تمہارا شوہر انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک عام سے انسان بن جائیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں صرف اور صرف سکون اور خوشیاں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر وقت میرا دل یہ سوچ کر گھبراتا رہے کہ اگر آپ کے دشمنوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ پلیز ان سب چیزوں سے نکل آئیں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے گلے لگے چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ مناہل اس کے پڑوس میں رہتی تھی، وہ لوگ بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ مناہل کے بابا اس کے پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مناہل کی فیملی میں صرف اس کی چھوٹی بہن اور امی ہی تھیں۔ بابا کی پینشن آتی تھی جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ جہاں تک اقراش کاظمی کا سوال تھا تو اس کے بابا بزنس مین تھے اور وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اپنی ساری خواہشات وہ اپنے ماں باپ سے پوری کرواتا تھا اور مناہل کی خواہشات وہ خود پوری کرتا تھا۔ ہر بار کچھ ہی دنوں کے بعد اسے کوئی نہ کوئی اس کی فیورٹ چیز گفٹ کر دیتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کا محبت میں بدلنا ان دونوں کو ہی اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ جب اقراش کاظمی 18 سال کا ہوا تب اس کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ چچا نے ساری جائیداد اپنے ہاتھوں میں لے لی اور چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اقراش کاظمی سے کروا دیں، لیکن اقراش کاظمی نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ مناہل سے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی چچی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا۔ شمسہ بیگم نے جا کر مناہل کی ماں کو دھمکی دی کہ اگر تمہاری بیٹی نے میرے بھتیجے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیٹی کو پورے علاقے میں ذلیل کر دوں گی۔ جب آمنہ بیگم نے سنا تو بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پیچھے ہٹا لیا۔ مناہل بھی اس وقت چھوٹی تھی، کم عمر تھی۔ محبت اتنی جگہ پر تھی لیکن وہ اپنی ماں کا مان نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اقراش کاظمی نے جب اس سے شادی کی پیشکش کی تو اسے اپنے چلنے کے لیے کہا تو مناہل نے سختی سے منع کر دیا اور اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ دوسری طرف اقراش کاظمی کے چچا کو لگا تھا کہ اب وہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اقراش کاظمی نے اپنی جائیداد کی ڈیمانڈ کی تو اس کے چچا نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اقراش کاظمی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ وہ سڑک پر بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا جب ایک بھاری بھرکم آدمی نے اس کی مدد کی۔ وہ بہت بڑا غنڈہ تھا، دنیا اسے پاشا کے نام سے جانتی تھی۔ اقراش کاظمی کی مضبوط باڈی اور اس کی تیز ذہنیت سے پاشا کافی امپریس ہوا۔ اس نے اقراش کاظمی کو اپنے ہی ساتھ ملا لیا اور پھر پاشا کی وفات کے بعد اقراش کاظمی نے اس کی جگہ سنبھال لی اور پھر آہستہ آہستہ ہر جگہ پر اس کا نام ہونے لگا۔ لوگ اس کا نام سن کر ہی کپ کپانے لگتے تھے کیونکہ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ اپنے چچا اور چچی کو بھی اس نے پولیس کے حوالے کروا دیا تھا۔
بعد میں اس نے مناہل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن مناہل اپنی ماں کے ساتھ وہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے خاندان والوں کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ مناہل کے ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ ان کا تعلق بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے کسی محلے والے سے بھی اپنے خاندان والوں کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اکراش کاظمی اگلے 5 سالوں تک اسے تلاش کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن مناہل اسے کلب میں ملی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا جام نوش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک نقاب پوش لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی جو کہ وہاں پر موجود لوگوں کو ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ جب اکراش کاظمی کی طرف آئی تو اچانک اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور ڈرنک اکراش کاظمی کے کپڑوں کے اوپر جا گری۔ اکراش کاظمی کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو تھپڑ مارا۔ مناہل کے چہرے سے نقاب اتر گیا تھا اور وہیں پر اکراش کاظمی کی دنیا بھی ٹھہر گئی تھی۔ مناہل بھی اسے فوراً ہی پہچان گئی تھی۔ اپنی غلطیوں سے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ یہاں پر مجبوری کے تحت کام کر رہی تھی۔ اماں جان نے مرنے کے بعد وراثت کے طور پر ان کے نام اچھا خاصا قرضہ چھوڑا تھا، اور اب اس قرضے کو چکانے کے لیے گھر کے اخراجات اور کرایہ ادا کرنے کے لیے وہ یہ کام مجبوری میں کر رہے تھے۔ اکراش کاظمی نے اپنے اس آدمی کو بہت بری طرح سے پیٹا، پھر مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا وہ اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ مناہل اسی سے ماضی کے حوالے سے معافی مانگ رہی تھی اور اس سے ایک موقع طلب کر رہی تھی، جبکہ اکراش کاظمی خاموشی سے اس کی ساری مجبوریاں سن رہا تھا۔ مناہل کو لگ رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا اور بڑا آدمی بن گیا، لیکن جب اکراش کاظمی اسے اپنے محل نما گھر میں لے کر گیا تب مناہل کو جا کر یہ احساس ہوا کہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، اور یہیں پر ہی مناہل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اس شخص کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نکاح سے لے کر اب تک اس سے دور بھاگتی آ رہی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ چاہ کر بھی وہ اس شخص سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ جتنا عرصہ اس نے اکراش کاظمی کی غیر موجودگی میں گزارا تھا، اس عرصے میں وہ اکراش کاظمی کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ تہجد کی نمازوں میں بھی رو رو کر اکراش کاظمی کو ہی مانگتی تھی، اور اب جب اکراش کاظمی اس سے ملا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ برے حالات میں تھا۔ مناہل چاہتی تھی کہ وہ سیدھی راہ پر واپس آ جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ پھر سے ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کی شروعات کر سکے، لیکن اکراش کاظمی کے لیے اب ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا مشکل تھا۔ اکراش کاظمی کے سینے کے ساتھ لگ کر جی بھر کر آنسو بہانے کے بعد وہ اس سے دور ہٹی تو اکراش کاظمی بھی پہلی بار تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ اس کے اندر کا مافیا کنگ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ وہ مناہل کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے باہر ہی نکلا تھا کہ دھماکہ سا ہوا۔ پہلی بلٹ مناہل کے کاندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی، دوسری اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ اکراش کاظمی کے ہاتھوں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ پیچھے اکراش کاظمی کی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ گارڈز بجلی کی تیزی سے نیچے اترے، ہتھیار نکالے گئے اور فضا گولیوں کی آوازوں سے لرز اٹھی۔ فائرنگ شروع ہو چکی تھی، مگر اکراش کاظمی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ساری دنیا اس لمحے مناہل کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ مناہل کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، آنکھیں نیم واہ ہونے لگیں۔ فائرنگ تھم چکی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اکراش کاظمی کے بجائے مناہل کو نشانہ بنایا تھا۔ اکراش کاظمی کو اس وقت ہر حال میں اس چھوٹی سی لڑکی کو بچانا تھا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مافیا کنگ جو ہمیشہ دوسروں کو رلاتا تھا، آج ایک لڑکی کی وجہ سے رو رہا تھا۔ ہاسپٹل میں جا کر اس نے شور مچا دیا تھا کہ سب سے پہلے میری بیوی کو آپریشن کرو۔ ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے پسٹل ڈاکٹر کی کن پٹی پر رکھی۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ابھی آپ کی بیگم کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب لوگوں سے جینے کا حق چھین لوں گا۔ خدا کا واسطہ میری بیوی کو بچا لو۔ بات کرتے کرتے وہ رونے لگا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ کیوں مناہل اسے یہ کام چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مناہل، تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تمہارے لیے ہر چیز چھوڑ دوں گا، صرف تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے ابھی تک سعدیہ کو اطلاع نہیں دی تھی، لیکن سکندر کو پتہ چل چکا تھا۔ سعدیہ نے آج سکندر کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا
تو وہ بھی ٹھٹک گئی، لیکن سکندر نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اقراش کاظمی کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تقریباً 13 گھنٹوں کے بعد مناہل کو ہوش آیا۔ سب سے پہلے اس نے اقراش کاظمی کا نام پکارا، جی اقراش کاظمی کی جان۔ اقراش کاظمی نے تڑپ کر کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اقراش، بچپن سے ہی اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بہن کا خیال رکھیے گا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات مکمل کرتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اقراش کاظمی کا دم ایک بار پھر سے گھٹنے لگا تھا۔ جس نے اس کی بیوی پر حملہ کروایا تھا وہ اس کے جاننے والوں کی بیٹی تھی، جو کہ اقراش کاظمی پر دل و جان سے فدا تھی، لیکن اقراش کاظمی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بعد میں جب اسے اقراش کاظمی کے نکاح کا پتہ چلا تو اس کے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ وہ اب اقراش کاظمی کی قید میں تھی اور اگلے 3 سالوں تک اس قید خانے میں رہنے والی تھی۔ یہی اس کی سزا تھی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اقراش کاظمی کی بیوی زندہ بچ گئی تھی۔ اگر اقراش کاظمی کی بیوی کو کچھ ہو جاتا تو وہ اسے بھی جان سے مار دیتا۔ مزید 5 گھنٹوں کے بعد مناہل کو ہوش آ گیا تھا۔ اب اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ چند دن اسپتال میں رکھنے کے بعد اقراش کاظمی اسے واپس اپنے مینشن میں لے آیا تھا۔ 2 مہینوں کے بعد وہ مناہل کے ساتھ دبئی میں سیٹل ہو گیا تھا اور باقی کی زندگی پرسکون انداز میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس اسٹیبلش کیا تھا جو آہستہ آہستہ ترقی کی منزلوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ مناہل سے پہلے سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگا تھا۔ جہاں تک سعدیہ کا سوال تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ دبئی میں ہی سیٹل ہو گئی تھی۔ سکندر نے بھی اپنے دل میں اس کے لیے پسندیدگی محسوس کی تھی۔ جب اس نے اقراش کاظمی سے سعدیہ کے ساتھ شادی کے لیے اظہار رائے کیا تو اقراش کاظمی نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ سکندر خود بھی ایک بزنس مین تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سعدیہ سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ سعدیہ بھی اس کو پسند کرتی تھی۔ مناہل اور اقراش کاظمی کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ اب ساری کی ساری دور ہو چکی تھیں۔